تو آپ مسلسل اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے کہ میں دنیا میں گھر بنانے کے لیے اتنا لڑتا رہا، آخرت میں گھر بنے یا نہیں بنے؟ دنیا میں اپنی سواریوں کے لیے اتنا میں نے زندگی گزار لی، آخرت کی سواریاں ملی یا نہیں ملی؟ ملتی کیسے ہیں اصلا؟ گھر کیسے بنتے ہیں، سواریاں کیسے ملتی ہیں، نجات کیسے ملتی ہے؟ یہ تمام چیزیں ابھی سے آپ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی سے نہیں، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، محنت کر۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، کوشش کرنا اس کے اوپر انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گزارنا تو ہم نے ہے، لیکن ان کی نصرت بہت بڑی نصرت ہے، ان کی نصرت بہت بڑی نصرت ہے۔ جو میں نے 2-3 مظاہر آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اگر سواری ان کی طرف سے آ جائے، غذا ان کی طرف سے آ جائے، سایہ ان کی طرف سے آ جائے، جلیس اور ہمسفر ان کی طرف سے آ جائے، اور منزلوں کے پڑاؤ ان کی طرف سے ملتے رہیں، سفر کافی آسان ہو جائے گا، کافی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ایک مخلوق ہے، ایک سے زیادہ ہیں جن کو یہ سب نہیں گزارتے، یعنی کچھ نہیں کرنا، ان سب سے آزاد، مرے، برزخ وائنڈ اپ ہوئی، اگلے مرحلے میں داخل۔ یہ کون لوگ؟ 2 کیٹیگریز ابھی پتہ ہے۔ ایک شہید، سب سے صاف، اس نے جو خدا کے حق میں غلط کیا ہے اس کو خدا معاف کر دیتا ہے، اور جو اس نے بندوں کے حق میں غلط کیا ہے اسے خدا سنبھال لیتا ہے، اس کا حساب کے لیے معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے اس نے جو میرے لیے کیا وہ اس قربانی کی وجہ سے جو اس نے میری راہ میں دی، میں اسے بخشتا ہوں، اور اس نے جو بندوں کے ساتھ غلط کیا اس کی اس قربانی کی وجہ سے اسے میں سنبھالوں گا، اب وہ میرے اوپر ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کسی کا قرض بہت زیادہ ہو، قرض دار اس کے گھر پہ کھڑے ہوں اور کوئی آدمی آئے اور کہے کہ اے قرض دارو، اس کا قرض میرے اوپر ہے، میں سنبھالوں، تو اس کا معاملہ بیچارے کا حل ہو گیا۔ ایک شہید ہے، ایک اور کیٹیگری ہے جو اگر اپنے آپ کو سنبھال لے تو اس کے لیے بھی بڑی آسانی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو زندگی میں مصیبتوں کی چکی میں پسا ہی پسا ہے لیکن شکوہ نہیں کیا، پستا رہا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، خدا کا شاکر بندہ رہا، گمنامی میں رہا، غربت میں رہا، مصیبتیں جھیلتا رہا، خوف کا بھی شکار رہا، دنیا کی بے عزتیاں بھی اٹھائیں، کبھی خدا سے اف نہیں کی، شاکر بندہ رہا، نہ صابر رہا بلکہ شاکر رہا، اس بندے پر بھی سب معاف ہے، اس پہ بھی سب معاف ہے۔ روایات کے مطابق یہ اتنی تیزی سے جنت کے دروازے پر پہنچے گا کہ فرشتے اس سے پوچھیں گے تم کیسی مخلوق ہو؟ جو میں نے مخلوق کا لفظ کہا تھا اس وجہ سے کہا، تم کیسی مخلوق ہو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، ایسے ہی جنت کے دروازے پہ۔ کہاں؟ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس مخلوق کے لیے کہا کہ اس پر انبیاء حسرت کریں گے، انبیاء حسرت کریں گے کہ یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے۔ لیکن اعزان محترم، آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیے گا۔ میں نے جو بتانے میں تفصیل دکھائی وہ اسی لیے دکھائی کہ مصیبتیں تو سب پہ آتی ہیں، غربتیں تو بہت ساروں کو جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن شاکر کون ہے؟ میں نے عرض کیا صابر نہیں ہے، شاکر۔ شاکر کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا کہ خدا اپنا شاکر بندہ دکھا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ کے اوپر ایک آدمی کے پاس پہنچے، دیکھا سارے جسم پہ بیماریاں ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، تنہا بالکل پڑا ہوا ہے، جسم مفلوج، عالم غربت، عالم تنہائی، بے بسی، اور اس عالم وحشت میں یہ آدمی خدا کی تسبیح کر رہا ہے، شکرن للہ، شکرن للہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نزدیک آئے، پوچھا کہ تیرا شکر کس بات پر ہے؟ نہ تیرے جسم میں طاقت ہے، نہ تیرا بدن بیماریوں سے صاف، نہ تجھے کوئی جاننے والا پہچاننے والا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا سے، شکر کس بات کا؟
بھئی میں اگر شکر بجا لاؤں تو حق مثلا اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، زبان دی ہے، جسم دیا ہے، لوگ احترام کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں حساب نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ کیا ہے اس کے پاس؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے میرے جیسے کتنے دیکھے؟ ان کا میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو دنیا میں ایک ہی دیکھا۔ تو کہنے لگا اس کا مطلب ہے خدا کی میرے اوپر نظر لطف ہے نا، شکر اس نظر لطف کا ہے کہ اس نے مجھے پوری دنیا میں ان مصیبتوں کے قابل سمجھا ہے، اس کا شکر۔ شاکر ہونا بڑی بات ہے، ایک شہید ہونا بڑی بات ہے، ایک شاکر ہونا بڑی بات ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ باقی سب کا حساب ہے، باقی سب عالم، فقیہ، مجاہد، فلاں فلاں، سب کا حساب ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں، یہ لوگ ایکسیپشن ہیں، اور یہ بہت استثنائی لوگ ہیں، یہ ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے اس بات کا۔ اعزان محترم، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعلق ہے جو ہمارے دلوں کو تھوڑا سا اطمینان دے دیتا ہے۔ اب میں مزید اگر بولا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہی کہیں میری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ برزخ کا ذکر وحشتناک ہے اس سینس میں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے یہ امید دلا دیتا ہے، یہ بہت امید دلاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مولا ہم نہیں جھیل سکتے، ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ برزخ تمہیں جھیلنی ہے، یہ مولا ہم نہیں جھیل سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی کروائیے جو کروا دیں۔ ہم ایک کام بس کرنے مجھے کہ اس محبت میں مخلص ہو جائیں، بس اس محبت میں کوئی ملاوٹ اور کسی اور چیز کی آمیزش نہ لے کر آئیں۔ بدقسمتی سے یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں جو خلوص چاہیے اس میں بھی کمی آ رہی ہے ہم لوگوں کے اندر، ہمیں اس کو بہتر کر دینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب کی ہے پاک ہے، اور اس کی محبت کی ایک نشانی اہل بیت اطہار کے غم میں گریہ ہونا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اس میں خلوص کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ واقعاً انہی کو سوچ رہے ہوں، انہی کے لیے رو رہے ہوں۔ ہمارا جیسا بولنے والا جو کربلا کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یہ ناممکن ہے کوئی یہ سمجھ سکے، اور اگر کوئی سمجھ جائے گا تو میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، کوئی سید الشہداء کے غم کو سنبھال نہیں سکے گا۔ لیکن باپ ہونے کے ناطے چاہے غیر کامل معنی کے اندر بچوں کی محبت کو ہم بھی پہچانتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے مثلا سید الشہداء کے بچے پر جب وہ گزر رہا تھا تو سید الشہداء کے قلب مقدس پہ کیا گزر رہا تھا، جو میں نے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، لیکن چند جگہیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کربلا کے اندر کہ جو میری طاقت میں تھوڑا بہت آتی ہے کہ یہ ذرا سا ریفلیکٹ کر پا رہا ہوں، وہ جگہ جہاں پہ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا، اللہ واقعا یہ جو معرکہ ہے یہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے، اس کی روایتیں بھی عجیب ہیں، اس کا انداز عجیب ہے، ہر چیز اس کی عجیب ہے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اپنی ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے، اس سے بڑا بھی ایک معرکہ ہے جس کو میں بیان نہیں کر پاتا، لہذا میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اس سے بڑا کون سا معرکہ ہے؟ جب سید الشہداء آخری دفعہ خیمے میں آئے تھے، وہ میرے بس کا نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی میری بس پہ کہاں، لیکن یہ کہ سمجھ میں آتا ہے جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے، کیونکہ میں بھی 4 بچوں کا باپ ہوں تو مجھے یہ کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، اور اگر وہ روایتیں صحیح ہیں جو اس واقعے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو پھر واقعاً بہت ہی عجیب ہو گیا،
دو روایتیں ان کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں بس اتنا کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ کے دیکھتے رہنا. یہ جو محبت ہے نا یہ سوال نہیں لیتی ہے، ورنہ سید الشہداء سے کوئی سوال کرتا کہ بچہ تو آپ کا ہے، ساری زندگی دیکھا ہوگا. محبت سوال نہیں لیتی. ایک یہ روایت الوداع کی، اور دوسری یہ کہ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا. علی اکبر چلے تو دیکھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. نہیں معلوم میں امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہو. دو روایتیں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. ایک اور روایت کہتی ہے جب علی اکبر زمین پر گرے تو امام حسین نے کہا بیٹا آواز دیتے رہو، باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. یہ بھی ممکن ہے بوڑھے باپ کا جب جوان بیٹا جا رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوگا. اس کے بعد جب علی اکبر کے سرانے پہنچے تو سید الشہداء نے ایک جملہ کہا. اس جملہ کی عربی بھی موجود ہے، مستندات میں ذکر بھی ہوا ہے. علی اکبر کے سرانے پہنچے. اب ذرا تو سوچے گا بوڑھا باپ جوان بیٹا چلا گیا، شبیہ رسول چلا گیا، خلق اور خلق میں نطق میں شبیہ رسول چلا گیا. علی سید الشہداء نے کیا کہا؟ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں، خاک ہو اس دنیا کے اوپر، اس دنیا میں تیرے بعد کچھ نہیں ہے. وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. کچھ نہیں. دنیا کچھ نہیں. اے خدایا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون. پروردگار ظہور امام میں تحجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما.